نون لیگ کی پہلی حکومت کا خاصہ ہے اغوا، ابڈکشن، دوسرا ہے جعلی مقدمات، تیسرا ہے سیاسی مخالفین کا قتل، پھر ہے دور حراست جسمانی ریمانڈ، پھر ہے سیاسی کارکنان کو ہراساں کرنا، ضمانت ملنے کے باوجود دوبارہ گرفتار کرنا، ججوں پر انصاف نہ کرنے کے لیے ان کے ویڈیوز بنانا، شہریوں کی زندگی میں غیر قانونی طور پر مداخلت کرنا، صحافیوں کو سچ بولنے سے روکنا، احتجاج اور نقل و حرکت کو روکنا، سیاسی سرگرمیوں سے طاقت کے زور پر روکنا، اور ماشاءاللہ رشوت، بھتہ خوری اور اقربا پروی، یہ ان کا پورٹ فولیو ہے پی ایم ایل این کا، اور یہ یہاں پہ آ کے جاتے ہیں عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اختلاف ہوگا اسپیکر صاحب ان کا، شہباز شریف کا، نواز شریف کا، لاکھ اختلاف ہم سے ہوگا، عمران خان سے نفرت بھی ہوگی، کیونکہ عمران خان جیسے بہادر لیڈر تو یہ ہے نہیں، تو چلو آپ کو سیاست میں نفرت ہوگی۔ اسپیکر صاحب میرا سوال ہے کہ دشمنی میں آپ اتنے گر گئے کہ آپ نے نکاح جیسے سنت نبوی آپ نے اس کے اندر بھی ہاتھ ڈال دیا، کوئی باپردہ خاتون بھی آپ کے شر سے محفوظ نہیں رہی، تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ فارم 47 والے وزیر اعظم سے کہ آپ نے باپردہ خاتون کی عدت کے نکاح کے کیس کے اندر بھی ہاتھ ڈال کے دشمنی کی نظر کر کے خواتین کو آپ نے کیا پیغام دیا ہے؟ طیبہ راجہ، صنم جاوید، عائشہ بھٹا، میں ہزاروں کے نام لینا چاہتی ہوں اسپیکر صاحب، وہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اور آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، سب نے بولنا ہے، ہر کوئی اپنی باری میں بولے۔ جی اسپیکر صاحب، اور طیبہ راجہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی اور ان کو کوئی پولیس آفیسر کوئی ریپ کی ویڈیو بھیجتا ہے، آپ نے اس خاتون کی ماں کے تہجد کے ٹائم پہ آنسوں کا کون حساب دے گا؟ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سیاست و خواتین کی، یہ علمبردار ہے خواتین کی سیاست کے، یہ کمیٹی بنائیں گے سیاست کا خواتین کی۔ مجھے بتائیں اسپیکر صاحب، جو وزیر اعظم، جو نون لیگ 14 شہیدوں کا خون کر کے خواتین کے سر سے چادر اتار کے کرسی کے اوپر بیٹھی ہو، تو میں بتانا چاہتا ہوں نہ تمہاری کرسی رہے گی نہ تمہاری بیٹیوں کے سر کے اوپر چادر رہے گی۔ حضرین سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں، کیونکہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، عزت سب کی ہوتی ہے۔ یہ اسپیکر صاحب میں آپ کو ذرا فیکٹس اینڈ فگر بتانا چاہتی ہوں۔ یہ 21 اپریل 2024 کی سٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے، پی ڈی ایم کی 2 سال کی، انکلوڈنگ ان کی جماعت کی، پی ایم ایل این کی۔ سر اس رپورٹ میں کہتے ہیں کہ خواتین قیدیوں میں 60% اضافہ ہوا ہے۔ واٹ اے شیم! آپ نے مہنگائی تو کر دی، کتنی شرمناک بات ہے کہ آپ سے ملک تو سنبھالا نہیں جا رہا، آپ کشمیریوں کا خون کرتے ہیں، آپ خواتین کو سڑکوں کو پر گھسیٹتے ہیں، آپ کسانوں کی پٹکی اتارتے ہیں، لیکن آپ کے پورٹ فولیو پہ ماشاءاللہ سے کیا ہے کہ 60% خواتین کا اضافہ ہوا ہے قیدیوں میں۔ اس کا حساب ہمیں کون دے گا؟ چلے چھوڑے، ہم نہیں مانتے، آپ ہماری رپورٹ کو، ہماری اس بات کو یہ رد کر دیں، کیونکہ میں تو پی ٹی آئی کی ہوں۔ ذرا اپنے مائی باپ امریکہ سپر پاور کی سٹینڈنگ کمیٹی کی ذرا ان کی رپورٹ پڑھیں۔ یہ جی اسپیکر صاحب، یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی رپورٹس ہیں، ذرا یہ پی ایم ایل این کا میں آپ کو ذرا ان کا پورٹ فولیو بتانا چاہتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں اختلاف ہوگا اسپیکر صاحب ان کا، شہباز شریف کا، نواز شریف کا، لاکھ اختلاف ہم سے ہوگا، عمران خان سے نفرت بھی ہوگی، کیونکہ عمران خان جیسے بہادر لیڈر تو یہ ہے نہیں، تو چلو آپ کو سیاست میں نفرت ہوگی۔ اسپیکر صاحب میرا سوال ہے کہ دشمنی میں آپ اتنے گر گئے کہ آپ نے نکاح جیسے سنت نبوی آپ نے اس کے اندر بھی ہاتھ ڈال دیا، کوئی باپردہ خاتون بھی آپ کے شر سے محفوظ نہیں رہی، تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ فارم 47 والے وزیر اعظم سے کہ آپ نے باپردہ خاتون کی عدت کے نکاح کے کیس کے اندر بھی ہاتھ ڈال کے دشمنی کی نظر کر کے خواتین کو آپ نے کیا پیغام دیا ہے؟ طیبہ راجہ، صنم جاوید، عائشہ بھٹا، میں ہزاروں کے نام لینا چاہتی ہوں اسپیکر صاحب، اور آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، سب نے بولنا ہے، ہر کوئی اپنی باری میں بولے۔ جی اسپیکر صاحب، عالیہ حمزہ، عائشہ بھٹا، صنم جاوید، اسی طریقے سے سر طیبہ راجہ، وہ پولیس کی کسٹڈی میں بیٹھی ہوئی ہیں
اور طیبہ راجہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی اور ان کو کوئی پولیس آفیسر کوئی ریپ کی ویڈیو بھیجتا ہے. آپ نے اس خاتون کی ماں کے تہجد کے ٹائم پہ آنسو کا کون حساب دے گا؟ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سیاست ہو خواتین کی, یہ علمبردار ہے خواتین کی سیاست کے, یہ کمیٹی بنائیں گے سیاست کے خواتین کی. مجھے بتائیں اسپیکر صاحب, جو وزیر اعظم, جو نون لیگ 14 شہیدوں کا خون کر کے خواتین کے سر سے چادر اتار کے کرسی کے اوپر بیٹھی ہو, تو میں بتانا چاہتا ہوں نہ تمہاری کرسی رہے گی نہ تمہاری بیٹیوں کے سر کے اوپر چادر رہے گی, کیونکہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں, عزت سب کی ہوتی ہے. یہ اسپیکر صاحب میں آپ کو ذرا فیکٹس اینڈ فگر بتانا چاہتی ہوں. یہ 21 اپریل 2024 کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے, پی ڈی ایم کی 2 سال کی, انکلوڈنگ ان کی جماعت کی, پی ایم ایل این کی. سر اس رپورٹ میں کہتے ہیں کہ خواتین قیدیوں میں 60% اضافہ ہوا ہے. واٹ اے شیم. آپ نے مہنگائی تو کر دی, کتنی شرمناک بات ہے کہ آپ سے ملک تو سنبھالا نہیں جا رہا. آپ کشمیریوں کا خون کرتے ہیں, آپ خواتین کو سڑکوں کو پر گھسیٹتے ہیں, آپ کسانوں کی پٹکی اتارتے ہیں, لیکن آپ کے پورٹ فولیو پہ ماشاءاللہ سے کیا ہے کہ 60% خواتین کا اضافہ ہوا ہے قیدیوں میں. اس کا حساب ہمیں کون دے گا؟ چلیں چھوڑے, ہم نہیں مانتے. آپ ہماری رپورٹ کو, ہماری اس بات کو یہ رد کر دیں, کیونکہ میں تو پی ٹی آئی کی ہوں. ذرا اپنے مائی باپ امریکہ سپر پاور کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ذرا ان کی رپورٹ پڑھیں. یہ جی اسپیکر صاحب, یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی رپورٹس ہیں. ذرا یہ پی ایم ایل این کا, میں آپ کو ذرا ان کا پورٹ فولیو بتانا چاہتی ہوں. وہ کہتے ہیں نون لیگ کی پہلی حکومت کا خاصہ ہے اغوا, ابڈکشن, دوسرا ہے جعلی مقدمات, تیسرا ہے سیاسی مخالفین کا قتل, پھر ہے دور حراست جسمانی ریمانڈ, پھر ہے سیاسی کارکنان کو ہراساں کرنا, ضمانت ملنے کے باوجود دوبارہ گرفتار کرنا, ججوں پر انصاف نہ کرنے کے لیے ان کے ویڈیوز بنانا, شہریوں کی زندگی میں غیر قانونی طور پر مداخلت کرنا, صحافیوں کو سچ بولنے سے روکنا, احتجاج اور نقل و حرکت کو روکنا, سیاسی سرگرمیوں سے طاقت کے زور پر روکنا, اور ماشاءاللہ رشوت, بھتہ خوری اور اقربا پروی. یہ ان کا پورٹ فولیو ہے پی ایم ایل این کا. اور یہ یہاں پہ آ کے جاتے ہیں عمران خان کا مقابلہ. جی تو ناظرین کرام, یہ محترمہ زرتاج گل صاحبہ تھی جو کہ اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر گونج رہی تھی. محترمہ زرتاج گل ناظرین کرام ہمیشہ ہی اسمبلی میں بہت ہی ولولہ انگیز سپیچ کرتی ہیں اور فیکٹ اینڈ فگر کی بنیاد کے اوپر اپنے سیاسی مخالفین کو زیر کرتی ہیں. زرتاج گل کی تقریر کو ناظرین کرام ہر کوئی سننا چاہتا ہے, ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے بھی سنا کہ زرتاج گل نے چھکے چھڑا کے رکھ دیے ہیں پی ایم ایل این کے, موجودہ حکومت کے. اور بیچ میں آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ شور شرابہ بھی شروع ہو گیا تھا. یوں کہہ لیجئے کہ جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں ان کی چیخیں جو ہے وہ واضح طور پر سنائی دے رہی تھی. تو زرتاج گل صاحبہ جو ہیں انہوں نے ہمیشہ سے ہی اپنے لیڈر عمران خان کی بہترین ریپرزنٹیشن کی ہے اسمبلی میں. اہم ترین جو بات کی محترمہ زرتاج گل نے, وہ انہوں نے یہ کہی کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ دعوے کرتی ہے کہ ان کے دور میں خواتین کے لیے پاکستان کی سیاست میں سپیس جو ہے وہ بڑی ہے, خواتین کے لیے مواقع بڑے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ پچھلے 3 سالوں میں پی ڈی ایم کے دور میں اور موجودہ حکومت کے دور میں خواتین کے اوپر جو ظلم و ستم کیا گیا وہ پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی کم ملتا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ 60% سے زائد خواتین ہیں ان کو جیلوں میں رکھا گیا پچھلے 3 سالوں میں.